فرمایا اب اس کو مٹی نہ کہنا، اس کو اشرف المخلوقات کہنا۔ تو مٹی کو عزت، مٹی کو یہ کام کس نے دے دیا؟ انسان۔ بولیے جب انسان کو لگی تو مٹی نہ رہی، کیا ہو گئی؟ اشرف المخلوقات۔ اشرف المخلوقات ہو گئی۔ تو اس اشرف المخلوقات انسان میں اور اس اشرف المخلوقات انسان کو عزت دینے کی خاطر اللہ رب العزت نے ایک اشرف البشر بنایا جسے حضرت آدم علیہ السلام۔ تو مٹی عام تھی، وہ عام مٹی جب بشر کو لگی تو اشرف المخلوقات ہو گئی۔ اس اشرف المخلوقات میں جب آدم پیدا ہوئے تو انہیں اشرف البشر بنا دیا۔ پوچھا امام راضی سے، امام راضی آپ بتائیے کہ بھائی عام مٹی تھی، اس عام مٹی کو اشرف المخلوقات بشر نے بنایا، اس بشر کو عزت والا آدم نے بنایا۔ آدم کو عزت والا کس نے بنایا؟ میری بات سمجھ رہے ہیں بھائی؟ بھائی دیکھیے، میں پھر دوہرا رہا ہوں، میرے ساتھ رہیے، میں آخر ایک نقطے تک آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ بھائی مٹی عام تھی، اشرف ہو گئی تب جب یہ انسان کو لگی۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کہا کس کو لگی؟ انسان۔ وہ انسانوں میں سے یہی مٹی جب آدم کو لگی تو افضل البشر ہو گئی۔ اب آدم کو اللہ رب العزت نے عزت تب بخشی جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، اے میرے فرشتوں آؤ سب مل کر میرے آدم کو سجدہ کرو۔ حاضرین محترم، پوچھا کہ وہ آدم کو سجدہ کس شے کی وجہ سے ہوا؟ وہ آدم کو عزت کس شے نے دی؟ تو امام راضی بیان کرتے ہیں آدم کو جس وجہ سے سجدہ کروایا گیا وہ کوئی اور شے نہیں تھی، وہ وجہ صرف ایک تھی کہ آدم کی پیشانی میں نور محمد مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ حاضرین محترم، نور محمد مصطفیٰ آدم کی پیشانی میں چمکتا تھا، جس کی وجہ سے سجدہ آدم کو کروایا گیا۔ حاضرین محترم، پھر کیا ہوا؟ جب عزت مل گئی، ہے وہی مٹی جو عام تھی، انسان کو لگی، افضل البشر ہو گئی۔ وہی افضل البشر جب آدم بنے تو سجدہ کروایا، سجدہ کروایا، وجہ نور محمد مصطفیٰ تھا۔ حاضرین محترم، پھر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے اسی مٹی میں سے انبیاء اور رسول پیدا فرما دیا۔ حاضرین محترم، ہر نبی اور رسول کو اللہ رب العزت نے الگ الگ شان عطا فرمائی۔ دل کر رسول فضلنا بعدہم، عزت اور شان کی بات میں مٹی کی کر رہا ہوں کہ تھی عام مٹی، افضل البشر ہو گئی، سجدے کے لائق ہو گئی۔ اب یہی مٹی اس سے انبیاء بنائے، مگر ہر نبی کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا۔ حاضرین محترم، جس نقطے کی وجہ سے اس بات کا آغاز کیا اس تک لانا چاہتا ہوں۔ اب تھی مٹی، قربان جاؤں، جب انبیاء کو لگی تو انبیاء جس جس علاقے میں اترتے رہے، جس جس خطے میں اترتے رہے، جہاں جہاں ان انبیاء کا قدم اس عام مٹی پہ لگتا رہا، اللہ اس جگہ کو پاک کر کے مسجد بناتا رہا۔ کیا بناتا رہا؟ اب توجہ طلب بات کہ انبیاء آ گئے، مٹی تھی، انبیاء کے جسموں کو مٹی لگی۔ جب اس عام مٹی نے انبیاء کے قدموں کو چوما
بولیے کیا؟ جب اس عام مٹی نے انبیاء کے قدموں کو چوما تو یہ مٹی اتنی خاص ہو گئی کہ جہاں جہاں انبیاء کا قدم لگتا تھا اللہ وہاں وہاں اس جگہ کو مسجد بنا دیتا تھا. مگر قربان جاؤں 7 انبیاء اور رسول آئے. اب یہ نکتہ بڑا توجہ طلب ہے. اس وجہ سے میں نے یہ ساری بات سنائی اور بتایا کہ مٹی کا کمال کیا ہے. مٹی اگر بشر کو لگ جائے تو وہ عام مٹی نہیں رہتی، اشرف المخلوقات ہو جاتی ہے. اسی اشرف المخلوقات میں سے وہ مٹی آدم کو لگے تو وہ سجدے کے قابل بن جاتا ہے. وہی مٹی انبیاء کو لگے تو انبیاء کو لگنے والی مٹی کے باعث اللہ اسی مٹی کو مسجد بنانے کے قابل بنا دیتا ہے. حاضرین محترم، اب باری آتی ہے وجہ تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لال کی، کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی اور رسول آئے، ہر نبی اور رسول کو جو مٹی لگی اللہ نے ان کو شان یہ دی کہ جب اس مٹی کو یا ان انبیاء کے نفوس قدسیہ کو اس کائنات کی مٹی نے جب چوما تو اتنی جگہ پاک ہوتی گئی اور وہ مسجد بنتی گئی. مگر قربان جاؤں، جب تاجدار کائنات کی باری آئی نا تو تاجدار کائنات نے جب اس سرزمین پر، اس کائنات پر، مکہ کی سرزمین پر قدم رکھا تو اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب، پچھلے انبیاء جب آتے تھے تو ان کے قدموں کو جب مٹی چومتی تھی تو اتنی جگہ مسجد بناتا تھا. اب قدم تیرے لگے ہیں، اب اس کائنات کی مٹی نے کسی اور نبی کے قدموں کو نہیں چوما، اب آمنہ کے لال کے قدموں کو چوما ہے. سبحان اللہ. بھئی پچھلے انبیاء کے قدموں کو چوما تو اتنی جگہ مسجد بنی. مگر جب آمنہ کے لال کے قدموں کو اس مٹی نے چوما تو اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا اے میرے محبوب اعلان کر دے جو الاتل آردو مسجدم وطہورا. اے میرے محبوب، پچھلے انبیاء آتے تھے، محدود جگہ مسجد بنتی تھی، تیرا قدم کو آمنہ کے گھر میں لگا ہے، میں نے ساری کائنات کو تیرے لیے مسجد بنا دیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ساری کائنات کو مسجد بنا دیا. حاضرین محترم، اور صرف مسجد نہیں بنایا بلکہ اس مٹی کو اس قابل بنا دیا کہ یہ خود بھی پاک ہو گئی، اور اگر کسی کا جسم ناپاک ہو اور پانی بھی موجود، اونچا بولیے، پانی بھی موجود نہ ہو تو یہ مٹی اتنی عظمت والی ہو گئی ہے کہ ناپاک کو بھی پاک کر دیتی ہے مٹی. مگر یہ صدقہ کس کا ہے؟ بولو صدقہ کس کا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. حاضرین محترم، میرا سوال ہے کہ اگر یہ مٹی پچھلے انبیاء کے قدموں کو چومے تو اتنی پاک ہوتی ہے، اور اگر تاجدار کائنات کے قدموں کو چومے تو ساری کائنات اور اس کائنات میں پائی جانے والی ساری مٹی پاک ہو جاتی ہے. ارے مٹی مصطفیٰ کو چومے تو وہ پاک ہوتی ہے. اس حسین کی عظمت کا حال کیا ہوگا کہ اس نے نہیں چاہیے محمد مصطفیٰ نے حسین کو چوما. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد. اگر مٹی مصطفیٰ کو چومے
कर सकती है। ऊंचा ऊंचा बोलिए ना ज़रा। नहीं, मैं पूरा साल खिताब करता हूँ, मगर आप मेरी मस्जिद वालों से जाके पूछ लें तो मैं सुभान अल्लाह नहीं कहलवाता, मगर जब हुजूर की आल की बारी आती है तो मैं कहता हूँ कहा करो। क्यों? जब करबला में हुसैन था ना, तो कुदसिया ने फलक भी आके सुभान अल्लाह की सदा चला। हाज़रीन मोहतरम, बात में जो बताना चाहता हूँ है मट्टी। मट्टी आम है, पाक। जब मुस्तफा पाक आ गए तो ये मट्टी क्या होगी? पाक होगी। अब पाक मट्टी जब नापाक को लगे तो नापाक को मुझे बोलिए, जरा हाथ खड़ा करके बोलिए, क्या बना देती है? पाक बना देती है। दोस्तों, अगर मट्टी जिसने मुस्तफा को चूमा उस मट्टी से बंदा लग जाए तो नापाक बंदा पाक हो जाता है। जिस हुसैन को मुस्तफा ने चूमा उस हुसैन से मोहब्बत करने वाला गुनाहों से कितना पाक हो जाता है। उस हुसैन का जिक्र करने वाला, उस हुसैन की कुर्बानी को साफ करने वाला, उस हुसैन की असमत का डंका बजाने वाला वो गुनाहों के साथ कैसे रह सकता है? इसीलिए तो ताजदार कायनात ने फरमाया है, वो बंदा जो मेरा कलमा पढ़ ले, ऊंचा बोलिए, क्या फरमाया? जो मेरा अल्लाह की तौहीद का इकरार कर ले, अल्लाह की तौहीद का और क्या कह दे? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ऊंचा बोलिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। सिर्फ तौहीद का इकरार कर ले। ताजदार कायनात ने फरमाया और मेरी आल से मोहब्बत कर ले, कयामत के दिन मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत करके उसे अपने साथ जन्नत में लेकर जाऊं। सुभान अल्लाह। हाज़रीन मोहतरम, ये क्यों हुआ? क्योंकि बंदे की निस्बत पाक हुसैन के साथ हो गई। हाज़रीन मोहतरम, अगर एक आम मट्टी मुस्तफा को चूमे वो आम नहीं रहती। तो जिस हुसैन को मुस्तफा पाक ने चूमा वो जब करबला में शहीद हुए तो उसकी शहादत आम कैसे रहेगी? वो शहादत भी सारी शहादतों से अफजल हो गई। ये पहली वजह कि इस शहादत का तज़किरा क्यों? इसलिए कि सारी कायनात ने तवज्जो मुस्तफा की तरफ की, मुस्तफा ने तवज्जो अपने प्यारे हुसैन की तरफ की। आओ दूसरी आयत, एक और नुक्ता अर्ज करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। बात मेरी समझ आ रही है? हाथ खड़ा करके मुझे बता दे, बात समझ आ रही है? जरा एक दफा आले पाक के लिए हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह कह दे। आइए मैंने दूसरी आयत तिलावत की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, फज़कुरूनी अज़कुरकुम। फरमाया बस तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूं। ये शहादत इमाम हुसैन, ये सैयदा फातिमा ज़हरा के लाल, ये जिगर के टुकड़े जब करबला की सरजमीन पर मसले गए तो इनकी शहादत हम कौन सी कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं? सैयदुश शुहदा, शुहदाए करबला। ये सैयदुश शुहदा कैसे बने और इनकी शहादत का तज़किरा गली गली कूचे कूचे आम क्यों होता है? तवज्जो से सुनिए। फरमाया तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूं। ऊंचा बोलिए, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूं। अब हम जिक्र करते हैं जब अल्लाह का, तो हम अल्लाह का नाम लेते हैं और क्या कहते हैं? अल्लाहु अकबर। ऊंचा बोलिए, क्या कहते हैं? अल्लाहु अकबर। हम अल्लाह का नाम ले रहे हैं, हम अल्लाह को याद कर रहे हैं। हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बोले बोले, क्या कहते हैं? हम कहते हैं सुभान अल्लाह। अब ये अल्लाह को याद कर। अल्लाह फरमा रहा है तुम
مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد نہیں یاد. کیا جب اللہ یاد کرتا ہے تو کیا اللہ جیسے ہم نے اللہ کا نام لیا اور اس کو یاد کیا تو کیا جب اللہ بندے کو یاد کرتا ہے تو کیا وہ اللہ کا نام لیتا ہے؟ اور یہ کہتا ہے یا فرید یا میرے علی یا شاہ عبد اللطیف مٹھائی یا عبد القادر، وہ یہ نہیں کہتا. وہ کیا کہتا ہے؟ بخاری اور مسلم کی حدیث پاک سنو، متفق علیہ. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو پتہ ہے اللہ کیا کرتا ہے؟ اب ہم تو اللہ کا نام لے کر یاد کرتے ہیں نا. جب اللہ بندے کو یاد کرتا ہے تو وہ نام نہیں لیتا، وہ آسمانوں پر جبرائیل کو بلاتا ہے. کس کو بلاتا ہے؟ اور جبرائیل کو بلا کے کہتا ہے اے میرے جبرائیل ادھر آ، وہ فلاں بندہ وہ اٹک کی سرزمین پر، حضروں کی سرزمین پر میرا ذکر کرتا ہے، پاک وطن کی سرزمین پر، بغداد کی سرزمین پر، لاہور کی سرزمین پر، اجمیر کی سرزمین پر میرا ایک بندہ ہے، وہ میرا ذکر کرتا ہے. اب میں نے وعدہ کیا ہے کہ تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں. ادھر آ جبرائیل میری بات سن، میں اب اس کا ذکر کرنے لگا ہوں اور میرا ذکر کرنا یہ ہے کہ تو گواہ ہو جا آج کے بعد میں بھی اس بندے سے محبت کرتا ہوں. اے جبرائیل تو بھی اس بندے سے محبت کرتا ہے. آج کر تو میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ جب بندے کو یاد کرتا ہے وہ نام نہیں لیتا، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس بندے سے بولو بولو اس بندے سے محبت کرتا ہے. اور اتنا نہیں کرتا، پھر بلاتا ہے اور بلا کے کہتا ہے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں مگر میں ایک نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ شہادت امام حسین کا تذکرہ زیادہ کیوں ہے. اس لیے کہ دوستو فرمایا اللہ پھر بلاتا ہے جبرائیل کو. جبرائیل وہ یاد ہے میں نے ایک دن بلایا تھا، میں اور تو اس بندے سے محبت کرتے، جا آسمان کی ساری دنیا میں چلا جا اور جتنے فرشتے ہیں نا ان کو بھی کہہ دے کہ میں اور اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے. سارے فرشتوں جاؤ تم بھی سارے مل کر اس بندے سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. فرشتے بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں. پھر وہ بندہ اللہ کا ذکر جاری رکھتا ہے. جب ذکر جاری رکھتا ہے اللہ پھر بلاتا ہے جبرائیل آ. اہل آسمان سارے اس بندے سے محبت کرنے لگ گئے ہیں. اب تو زمین پہ اتر جا، زمین پہ پاک دلوں کو چن. یہ حدیث کے لفظ بول رہا ہوں میں. کیا کیا اللہ کیا فرماتا ہے؟ پاک دلوں کو چن. جس کو پاک دیکھے تو اس دل میں میرے اس بندے کی محبت کو پیدا فرما. سبحان اللہ. اب اللہ رب العزت جبرائیل امین سارے فرشتے اہل دنیا میں پاک دل بندے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. اب جب محبت کرنے لگ گئے اب یہ محبت ہوتی کتنی ہے؟ اللہ پھر اگلی حدیث قدسی میں تاجدار کائنات نے فرمایا وہ بندہ اللہ اس بندے سے کتنی محبت کرتا ہے. فرمایا اگر وہ تنہا میرا ذکر کرے نا تو میں تنہا اس سے محبت کرتا ہوں، اور اگر وہ بندوں میں بیٹھ کر میرا ذکر کرے تو میں بندوں میں فرشتوں میں بیٹھ کر اس کا ذکر یعنی اس کی محبت کرتا ہوں. پتہ یہ چلا جو جس لیول کا ذکر کرے گا اللہ کائنات میں اس کا ذکر اور کائنات میں اس کی محبت بھی اسی درجے کی عام کر دے گا. حاضرین محترم، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری فرد تک، میں آخری فرد تک کی بات کر رہا ہوں، چلو ہضم نہ ہو تو یہاں تک کر لیتے ہیں.
یہاں تک کر لیتے ہیں حاضرین محترم، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے دن تک اللہ کا ذکر کسی نے کیا مسجد میں؟ بولیے گا بولیے گا، کہاں کیا؟ مسجد میں۔ کسی نے کیا دریا کے کنارے پر، کسی نے کیا صحرا میں، کسی نے کیا میدان میں، ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں اللہ کا ذکر کیا۔ جس نے جیسا ذکر کیا اللہ نے ویسا اس کا ذکر آپ کر دیا، مگر کائنات انسانی میں تلوار کی نوک پر چڑھ کر اس کا ذکر کسی نے نہ کیا۔ حاضرین محترم، جب اللہ رب العزت کے حسین نے کائنات سے بڑھ کر کائنات میں ایسا ذکر کسی نے نہ کیا کہ سر سجدے میں تھا، اوپر تلواروں کا سائبان تھا، حسین پھر بھی سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا کو بلند کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حاضرین محترم، جب کائنات میں حسین جیسا ذکر کسی نے نہ کیا تو اللہ نے شہادت حسین کا تذکرہ بھی ساری شہادتوں سے بڑھ کر عام کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حاضرین محترم، جب یہ شہادت امام علی مقام کا پتہ چل گیا کہ یہ ہے ساری شہادتوں سے جدا، تو پھر اے اہل سنت کے باسیوں اور حضروں کے باسیوں اور اہل سنت سے تعلق رکھنے والوں، آؤ آپ کی ایمان کی جلا کے لیے دو تین احادیث سنانا چاہتا ہوں، ذرا توجہ رکھیے گا، توجہ رکھیے گا کہ یہ حسین علیہ السلام ان کا تعلق حضور کی اہل بیت سے ہے۔ اونچا بولیے، ان کا تعلق کس سے ہے؟ حضور کی اہل بیت سے۔ اور پتہ ہے اہل بیت کی محبت یہ صرف اہل تشیع کا کام نہیں ہے، اونچا بولیے، اہل تشیع کا کام نہیں ہے۔ کیوں اہل تشیع کا نہیں؟ اس لیے کہ حسین کسی ایک مکتبہ فکر کا نہیں ہے، حسین مصطفیٰ کا، مصطفیٰ ساری کائنات کا۔ ارے جہاں جہاں تک حضور کی رحمت للعالمین نیت ہے، وہاں وہاں تک حسین کی حسینیت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس وجہ سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آؤ میں پہلی ایمان افروز حدیث پاک آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور یہ حدیث پاک کا نمبر میں نوجوانوں سے خطاب کر رہا ہوں۔ حدیث پاک کا نمبر ہے 4712۔ اونچا بولیے، کیا؟ 4712۔ اور معجم الکبیر امام طبرانی۔ اور یاد رکھ لیں یہ حدیث کی کتاب اہل تشیع کی نہیں، اہل سنت کی ہے۔ آج بدقسمتی سے ہر گزرتے دن کے ساتھ خارجیت بڑھتی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر نوجوان نسل کو بہکایا جا رہا ہے اور محبت اہل بیت سے دور کیا جا رہا ہے، اور محض کہا جاتا ہے یہ تو اہل تشیع بھائیوں کا تذکرہ نہیں، یہ اہل سنت۔ میں آپ کو سنیت پڑھا رہا ہوں، جو پڑھی ہے وہ پڑھا رہا ہوں، خود پڑھانے کے قابل نہیں ہوں۔ انگلی پکڑ کے کسی نے لگا دیا ہے اس کام پر، بس جنہوں نے لگا دیا ہے انہی کا سبق سنا رہا ہوں۔ حاضرین محترم، توجہ سے سنیے گا حدیث پاک۔ کیا میں نے نمبر بتایا؟ 4712۔ امام طبرانی معجم یاد کر لیں، جذباتی باتیں اور جوشیلی باتیں ہوتی رہتی ہیں، مگر سبق بھی سیکھیں ہم بھی فنگر ٹپس پہ احادیث کو یاد کر کے گج بج کے بتائیں کہ حضور کی اہل پاک کا تذکرہ شیعت نہیں ہے، ایمانیت ہے۔ مجھے بولو، ہاتھ کھڑا کر کے، کیا ہے؟ مجھے بولیے، ہاتھ کھڑے نہیں ہوئے ہیں، بولیے کیا ہے؟ ایمانیت ہے۔ کیوں؟ تاجدار کائنات نے فرمایا میرا امتی ہو۔ پہلی حدیث ذرا سخت ہے، کیا ہے؟ سخت۔ سنیے گا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے
کہ میرا امتی ہو, کلمہ پڑھا ہوا ہو, روزے کی حالت میں ہو, صحن کعبہ میں حجر اسود کے پاس روزے کی حالت میں کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہو. بولیے کیا پڑھا ہوا ہو؟ کلمہ. کلمہ پڑھا ہوا ہو, کس حالت میں ہو؟ اونچا اونچا بولیے, کس حالت میں ہو؟ روزے کی حالت میں. کھڑا کہاں ہو؟ حجر اسود کے پاس. کر کیا رہا ہو؟ نماز پڑھ رہا ہوں. تاجدار کائنات نے فرمایا اس کے دل میں میری آل پاک کا بغض ہو. اب بغض یاد رکھ لیں, یہ بغض نہیں ہوتا کہ کوئی اعلانیہ کہے, اعلانیہ کہے کہ میں حضور کی اہل بیت کو نہیں مانتا تو وہی بغض ہوگا. نہیں, یہ بھی بغض ہے کہ تاجدار کائنات نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اب میں آپ کو بغض کی علامت بتانے لگا ہوں, اور یہ واقعہ کوئی پرانا نہیں, اسی 9 محرم کا میں نے اپنے کانوں سے ایک عالم دین کو سنا, اور وہ اپنی مسجد میں شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس کر رہے تھے 10 محرم کو. ہمیں اعتراض نہیں ہے, کریں, مگر 10 محرم کو کر رہے تھے, اور پتہ ہی اس حدیث کو بیان کر رہے تھے. کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اب ہم نے یہ پڑھ رکھا ہے, آپ نے بھی یہ سن رکھا ہے, کئیوں نے پڑھ رکھا ہے کہ کوئی بچپن میں فوت ہو یا بڑھاپے میں, جب جنت سے قبر سے اٹھ کے جنت میں جائے گا تو کس حال میں ہوگا؟ جوانی میں. جوانی. بولیے کس حال میں ہوگا؟ جوانی میں. جوانی کے حال میں ہوگا. اب میں آپ کو بغض بتانے لگا ہوں. آقا نے فرمایا جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے. تو آقا نے اس دنیا کی کیفیت بیان نہیں کی, بلکہ بولو کہاں کی بیان کی؟ اس کا مطلب یہ ہوا جنت میں جو جوان ہوگا اس کا سردار حسین ہوگا. پتا چلا کہ جب تاجدار کائنات نے فرما دیا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, تو پتا چلا ساری جنت کے سردار حسن اور حسین. اب وہ بغض والا کیا کہتا ہے؟ بغض والا کہتا ہے اس دنیا میں جو جوانی کی حالت میں فوت ہوگا نا, صرف اسی کے سردار حسین ہوں گے. میں نے کہا اللہ تمہیں بڑھاپے میں موت دے. یہ کیا ہے بھائی؟ مصطفیٰ پاک فرما رہے ہیں جنتی نوجوانوں کے سردار, ساری جنت کے سردار حسن اور وہ چونکہ ہضم نہیں ہوتی محبت, فرمایا جو دل میں بغض رکھے. اور 10 محرم کو بھی فضائل صحابہ کانفرنس کرے. فضائل میرے موبائل میں آپ کو وہ بات نہیں کر رہا جو سنی سنائی ہو. میں کوئی دوست اٹھ کے ابھی آنا چاہے میں دکھا سکتا ہوں. ایک جمعہ کا خطاب بھیجنے کے لیے گروپ بنا ہوا ہے, اور اس گروپ میں یہ جو 10 محرم کے 9 محرم کو جو جمعہ گزرا, 8 محرم کو جو جمعہ گزرا, خدا کی قسم اس گروپ میں فضائل صحابہ کے عنوان پر جمعے کا خطاب آیا. میں نے کہا اگر 9 اور 10 کو بھی حضور کی آل کا تذکرہ نہیں کرنا تو پھر کب کرنا ہے؟ اور یہ تذکرہ کوئی عام نہیں ہے, یہ وہ تذکرہ ہے کہ آقا علیہ السلام خود خطاب کر رہے ہوتے تھے, منبر چھوڑ کر حسنین کریمین کو اٹھانے کے لیے آ جایا کرتے تھے, اور فرماتے تھے یہ حسن اور حسین کوئی عام نہیں ہے, میری دنیا کے 2 پھول ہیں جنہیں میں چومتا نہیں ہوں بلکہ سونگتا ہوں. مجھے بتائیے آپ کے بھی نواسے نواسیاں ہیں, کبھی آپ نے سونگا؟ بولو سونگا کبھی؟
چومتے ہیں سونگتے نہیں ہیں. پتہ چلا کائنات میں نواسے نواسیاں ہوں گے مگر جیسے نواسے مصطفیٰ کے ہیں کائنات میں ایسا نواسا کسی ماں نے پیدا نہیں کیا. حاضرین محترم میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. فرمایا دل میں بغض اہل بیت ہو. فرمایا جب مرے گا تو تاجدار کائنات نے فرمایا اللہ اس سے حساب بھی نہیں لے گا, اسے جہنم میں داخل کر دے گا. جہنم میں. اب میں آگے بڑھنے لگا ہوں. یہ تو ایک رخ تھا جو بغض رکھے اور حسن اور حسین کی محبت کو شیعیت سمجھے اور اہل سنت سے خارج سمجھے. قربان جاؤں تاجدار کائنات نے اس کے برعکس مسند الفردوس اور حدیث پاک کا نمبر 2721 اونچا بولیے کیا نمبر ہے؟ 2721. یہ ہے کہ مسجد حرام میں نماز پڑھ رہا تھا, بغض تھا دل میں, سارا کچھ گیا. ادھر تاجدار کائنات ذرا سنیے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان ابن مسعود ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال حب آل محمد یومن. جس کو سمجھ آئیے ذرا ہاتھ اٹھا کے بول دے سبحان اللہ. فرمایا حب آل محمد اونچا بولیے حب آل محمد یومن. حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا میری آل کی ساری زندگی کی محبت نہیں, صرف ایک دن کی محبت. یہ جو آج بیٹھے ہیں سادات کی سربراہی میں, پیران کرام کی سربراہی میں, بزرگوں کی سربراہی میں, آج اپنے دلوں کو محبت اہل بیت کا پیکر بنا کے بیٹھے ہیں. آج ایک رات ایک دن کے کچھ لمحے تاجدار کائنات فرما رہے میری آل کی ایک دن کی محبت جس دل میں ہوگی خیر من عبادت سنۃ. اللہ اللہ خیر من عبادت سنۃ. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے وعدہ کرتا ہے میری آل کی ایک دن کی محبت سال بھر کی عبادت سے افضل ہوگی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حسینیت حسینیت حسینیت. بولیے کیا آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک دن کی محبت سارے سال کی عبادت سے افضل. اور بات یہاں تک نہیں روکی, آگے فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَيْهِ دَاخَلَ الْجَنَّةِ. میری آل کی ایک دن کی محبت. بتاؤ یہ کتاب اہل تشیع کی ہے یا اہل سنت کی؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ کس کی ہے؟ اہل سنت کی. تو فخر کیا کرو وہ یار حسین مصطفیٰ کا, اور ہم بڑے فخر سے کسی ایک مکتب فکر کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا مصطفیٰ پاک سے نعوذ باللہ کوئی تعلق نہیں. مصطفیٰ پاک نے اس حسین کو اپنی زبان چسائی. گلی میں جا رہے ہوتے تو ادھر حسن مرتضیٰ کو بٹھایا ہوتا, ادھر حسین مجتبیٰ کو بٹھایا ہوتا. گلی میں جا رہے ہوتے عمر فاروق کہتے کیا واہ کیا سواری ہے. مصطفیٰ فرماتے عمر تم سواری دیکھتے ہو, سوار نہیں دیکھتے کہ میں تو وہ لے کر جا رہا ہوں جن کو دنیا کا بھی سردار بنایا ہے, جنت کا بھی سردار بنایا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری. یا علی. حاضرین محترم میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں.
یہ وہ حسن مجتبی اور حسین مرتضی ہیں کہ جن کا تعلق حضور کی آل پاک سے، جن کی ایک دن کی محبت سال بھر کی عبادت سے افضل ہے، اور جب دنیا سے جائے گا تو تاجدار کائنات نے فرمایا میں گارنٹی دیتا ہوں وہ جنت میں جائے گا۔ اور یہ بات ایک دفعہ نہیں کی، ایک دفعہ نہیں کی، حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا بطول زہرا سیدہ کائنات، آپ سے آقا علیہ السلام نے پوچھا اے میری بیٹی تمہیں پتا ہے میں نے تیرا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ ہائے ہائے کہیے نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اے میری بیٹی تمہیں پتا ہے، سادات بیٹھے، فرمایا میری بیٹی تمہیں پتا ہے میں نے تیرا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ ابا جان بتائیے کیوں رکھا؟ فرمایا فاطمہ کا معنی ہے جس کو آگ سے دور کر دیا ہو، جس کو آگ سے دور کر دیا۔ فرمایا میری بیٹی تیرا نام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ نے تجھے بھی دوزخ کی آگ سے دور کر دیا ہے، قیامت تک جو تجھ سے محبت کرے گا اللہ نے اس کو بھی دوزخ کی آگ سے دور کر دیا۔ یہ محبت کوئی عام شے ہے؟ ارے اگر یہ عام ہوتی، میری گفتگو کے پہلے حصے کی آخری بات، پہلے حصے کی آخری بات، تھک تو نہیں گئے ہیں؟ نہیں مجھے لگ رہا ہے تھک گئے ہیں۔ میں ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ بول دے، میرے لیے نہیں، میرے لیے نہیں، میرے لیے نہیں، ذرا وہ منظر ذہن میں لائیں کہ حسین اتنا سخی تھا کہ دنیا میں بھی کبھی کوئی، آج میرا یہ موضوع نہیں، پھر اللہ نے کبھی موقع دیا تو ہم بچپن کے واقعات اور شہادت کے واقعات تو سنتے ہیں، جوانی کے واقعات کبھی نہیں سناتے اور تذکرہ نہیں کرتے۔ کبھی اللہ کو منظور ہوا تو یہ واقعات سناؤں گا، مگر میں ایک جملہ ان سارے واقعات کا ایک جملہ بول کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ خدا کی قسم حسین کے در سے ساری زندگی عوام میں سے، مخلوق میں سے جب بھی کوئی مانگنے آیا خالی ہاتھ نہیں گیا تھا۔ بولیے بولیے، خالی ہاتھ نہیں گیا تھا۔ مگر قربان جاؤں جب کربلا کی سرزمین پر اللہ نے حسین سے مانگا، علی اصغر بھی دے دیا، قاسم بھی دے دیا، اکبر بھی دے دیا، اور محمد بھی دے دیا، سارا خانوادہ دے کر اپنی جان والے والا بھی دے کر بتا دیا کہ حسین جیسا سخی ماں نے پیدا نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ تو ذرا اس منظر کو ذہن میں لا کر اب کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاتھ اونچا کر کے اب کہو سبحان اللہ۔ آئیے آگے بڑھتے، میں اپنی گفتگو کے پہلے حصے کی آخری بات، میں نے کتب حدیث سے بتایا کہ حضور کی آل کی محبت یہ شیعیت نہیں ہے، ایمانیت ہے۔ اونچا بولو کیا ہے؟ ایمانیت۔ نہیں آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، اونچا بولیے کیا ہے؟ ایمانیت۔ آؤ ہمارے امام اہل سنت کے کتنے ہیں؟ فقہ کے اونچا بول دیجیے، ہاتھ کھڑا کر کے بول دیجیے کتنے ہیں؟ یاد رکھ لیجئے چاروں کے جنازے جیل سے اٹھے اور جیل میں ڈالے جانے کی وجہ کوئی اور نہیں تھی، صرف ایک تھی، بنو امیہ اور بنو عباس۔ یہ سارے حکمران اچھوں کو چھوڑ کر، میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، ان کے دلوں میں بغض اہل بیت تھا۔ وہ جب دیکھتے کہ یہ آل پاک کا ذکر کرتے ہیں تو ان چاروں ائمہ کو پتہ ہے پکڑ کے جیل میں بند کیا گیا اور ان چاروں کے جنازے جیل سے اٹھے۔ مگر قربان جاؤں لوگ انہیں کہتے کہ یہ اہل بیت کا ذکر بہت کرتے ہیں، یہ شیعہ ہو گئے، ان کو جیل میں ڈال دو۔ قربان جاؤں امام اعظم ابو حنیفہ ہوں، امام شافعی ہوں، امام مالک، امام محمد بن حنبل ہوں،
آپ کسی امام کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، وہ ایک ہی بات کہتے تھے، جنازہ جیل سے تو اٹھوا لیں گے، حضور کی آل کا تذکرہ اپنی زبان سے کم نہیں کریں گے۔ امام مالک حضور کی آل کی محبت کے پیکر، امام جعفر صادق سے کوئی سوال کرنے جاتا، مجھے پتا ہے اہل سنت کی عوام واقعات کی بڑی منتظر رہتی ہے کہ کب واقعات آئیں، مگر میں اس سے پہلے ذرا نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں، میرا زیادہ خطاب نوجوانوں سے ہوتا ہے اور بزرگوں کو سناتا ہوں، بزرگ جانتے ہیں یہ باتیں، بزرگوں کو سناتا ہوں، نوجوانوں سے بات کرتا ہوں، اس لیے بیس بنا کے آگے جانا چاہتا ہوں۔ حاضرین محترم، امام مالک امام جعفر صادق سے کوئی سوال پوچھنے جاتا نا کہ یا امام آپ اس سوال کا جواب دیں، امام جعفر صادق کہتے جاؤ امام مالک کے پاس جاؤ، اہل بیت کے کل علم کا خزانہ ہم نے امام مالک کی جھولی میں ڈال دیا۔ اور جب ان کی محبت حد سے زیادہ تھی تو حاکم وقت نے ان کو پکڑا اور پکڑ کر جیل میں بند کیا، اور صرف جیل میں بند نہیں کیا بلکہ گدھے پر بٹھایا، گدھے پر بٹھا کر ریش مبارک داڑھی مبارک مونڈ دی، بال مونڈ دیے، سر کے بال مونڈ دیے، اور جو لباس تھا وہ اتروا کے عام کپڑے میں لپیٹ کر گدھے پر بٹھا کر مدینہ کی اور کوفہ کی گلیوں میں پھیلایا گیا، مگر قربان جاؤں امام مالک کی زبان پر ایک آواز تھی کہ اے اہل مدینہ تم مجھے نہیں نہ پہچان رہے، میرا حلیہ تبدیل کر دیا گیا ہے اس سزا میں کہ میں حضور کی آل کا تذکرہ کرتا ہوں، تم نہیں نہ مجھے پہچان رہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں امام مالک ہوں اور مجھے حب اہل بیت کی سزا دی جا رہی ہے، خدا کی قسم مجھے جلانا کے شہید بھی کر دو تو حب اہل محبت کا ترانہ زبان سے ختم نہیں کیا جاتا۔ امام شافعی، آخری بات، امام شافعی قربان جاؤں ان کو لوگ تانے دیتے، آج شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو لوگ تانے دیتے ہیں، پورے پاکستان میں دیکھیں اہل سنت میں سے فقط تحریک منہاج القرآن ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، فقط تحریک منہاج القرآن ہے جو کریا کریا ذکر حسین بھی کر رہی ہے، فکر حسین بھی کر رہی ہے، اور کیوں کر رہی ہے؟ اس لیے کہ حضور کی آل کی محبت شیعیت نہیں ہے بلکہ کیا بولو، بلکہ ایمانیت ہے۔ وہ فرماتے، وہ آج لوگوں نے بھی شیعہ کہا، قربان جو امام شافعی کو جب شیعہ کہا نا لوگوں نے تو امام شافعی نے فرمایا اگر حضور کی آل کی محبت شیعہ ہونا ہے نا تو یاد رکھ لو پھر امام شافعی سے بڑا شیعہ، اور انہوں نے جو ربائی لکھی میں اس کے جملوں میں سے، وہ ربائی آپ نے سنی ہوگی مگر اس میں سے ایک نیا نکتہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، سادات کے قدموں میں بیٹھ کر، بزرگوں کے قدموں میں بیٹھ کر ایک نیا نکتہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ پتہ ہے امام شافعی نے جو ربائی لکھی ان لوگوں کے جواب میں جو آپ کو شیعہ ہونے کا طعنہ دیتے تھے، انہوں نے کہا او مجھے شیعہ کہنے والوں سنو، تم حب اہل بیت کو شیعہ ہونا کہتے ہو جب تک تم محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام نہ پڑھو، اللہ تو تمہاری نماز ہی قبول نہیں کرتا، تم کہتے ہو محبت اہل بیت کو چھوڑ دے۔ اور آپ کو پتہ ہے اہل بیت میں ایک کیٹاگری میں جو نفوس آتے وہ کتنے ہیں؟ مجھے بولیے کتنے ہیں؟ اور ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ پنج تن پاک۔ اور قربان جاؤں جب ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ وہ نکتہ ہے جو بتا رہا ہوں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو چونکہ اہل بیت کی ایک کیٹاگری میں 5 نفوس قدسیہ آتے، اللہ نے حضور کی آل پر درود بھی 5 مرتبہ رکھا ہے، نماز میں
5 مرتبہ درود پڑھو گے اللہ نماز کو قبول کرے گا, نہیں پڑھو گے تو اللہ نماز کو قبول نہیں کرے گا. اب آپ پوچھیں گے 5 مرتبہ کیسے؟ پڑھو میرے ساتھ. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. بھائی پہلا سلام فرمایا اللہ کے نیک بندوں پر سلام. مجھے بتائیے نیک بندوں میں اگر حسنین کریمین نہیں ہے تو پھر اور کون ہے؟ پہلا سلام علی عباد اللہ الصالحین. کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 1 مرتبہ. پھر آگے بڑھے اللہم صلی علی محمد و علی کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 2 مرتبہ. پھر آگے کیا ہے؟ کما صلیت علی ابراہیم و علی. مجھے بتاؤ حسنین کریمین محمد مصطفیٰ پاک کی تو آل ہیں, کیا حضرت ابراہیم کی بھی آل ہے یا نہیں ہے؟ تو کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 3 مرتبہ. پھر آگے چلیے اللہم بارک علی محمد و علی محمد. کتنی مرتبہ ہو گیا؟ پھر آگے کما بارکت علی ابراہیم و علی. حاضرین محترم, نماز ایسی عبادت جس میں اللہ شرک کو پسند نہیں کرتا. مگر قربان جاؤ حضور اور حضور کی آل کو اپنی نماز میں شریک کر لیا ہے, اور اتنا شریک کر لیا ہے کہ کوئی نماز پڑھنے والا 5 ٹن کی نسبت سے 5 مرتبہ حضور کی آل پر درود و سلام نہ پڑھے اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا. حاضرین محترم, یہ وہ پاک آل تھی جس کا مقام و مرتبہ اتنا تھا. حضرت ابوبکر کا دور گزر گیا, آخری حصہ شاید 10 منٹ سے زیادہ نہیں ہوگا, مگر آؤ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور گزر گیا, حضرت فاروق اعظم کا دور گزر گیا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور, حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کا دور, حضرت امام حسن مجتبی کا دور. یہ خلافت راشدہ 30 سال دور گزر گیا. پھر ملوکیت کا آغاز ہوا, بادشاہت کا آغاز ہوا, اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے امیر بنے. جب آپ کا وصال ہونے لگا, اسلامی ریاست کا ہیڈ کس کو بنایا جانے لگا؟ یزید بدبخت. آپ کا وصال ہو گیا, ادھر یزید ایک ایسی ریاست کا ہیڈ بن رہا تھا. اب نوجوان میری بات کو توجہ سے سنیں, بزرگوں نے وقت گزار لیا, اب وقت ہے نوجوانوں کا. میری گفتگو کا آخری حصہ میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ جو کربلا میں شہادتیں ہوئیں اس کی وجہ کیا تھی. دوستو, یزید اسلامی ریاست کا ہیڈ بننے لگا, اس نے ووٹ مانگا. بولیے کیا مانگا؟ ووٹ. بیعت لی, ووٹ مانگا. اس نے اہل شام سے بھی ووٹ لے لیے, ہر علاقے سے ووٹ لے لیے, زبردستی مفاد اور بریانی کھلا کے 5-5 ہزار روپیہ دے کر, موٹر سائیکل اور سائیکل دے کر, گاڑیاں اور 10-10 ہزار روپے دے کر ووٹ لے لیے. سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ ووٹ لے لیے. اب اس نے سوچا کہ اہل مدینہ اور مکہ یہ ووٹ تب دیں گے جب ان کے سردار امام حسین علیہ السلام ووٹ دے دیں گے. مگر انہیں کیا, اس بدبخت کو کیا خبر
کہ پاک خون کبھی پلیتوں کو ووٹ وہ خون جو خون نور محمد مصطفیٰ تھا، اور نور محمد مصطفیٰ کہاں سے نکلا تھا؟ نور من نور اللہ. سلسلہ کہاں تک جاتا ہے؟ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا تیری نسل پاک میں ہے اونچا بولیے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب کا. حاضرین محترم، یزید نے امام حسین علیہ السلام کی طرف خط بھیجا، پیغام بھیجا، حسین ووٹ دے دو. فرمایا نانا کا دین اور نانا کی ریاست اتنی سستی نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر بننے والی ریاست کا ہیڈ کوئی چور بن جائے، کوئی ڈاکو بن جائے، کوئی بڑیرا بن جائے، کوئی کرپشن کرنے والا بن جائے، کوئی شراب پینے والا بن جائے، کوئی زانی شرابی بن جائے، یہ نہیں ہو سکتا. اس نے کہا مدینہ سے نکلوا دیں گے. حسین نے کہا کوئی بات نہیں، ہم جیسا مدینہ جائے. ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ ذرا کون کون گیا ہے؟ واہ واہ واہ. ذرا بتاؤ جب آخری سلام کر رہے تھے تو آنا آسان تھا؟ یہ تو ہم ہیں. مگر اس حسین نے جس نے سارا بچپن مدینہ میں گزارا تھا، ساری جوانی مدینہ میں گزاری تھی، اس حسین نے کہا ووٹ نہیں دیا جا سکتا، مدینہ چھوڑ دوں گا. مکہ چھوڑ دیا. مختصر کر رہا ہوں، کربلا میں آ گئے، کہا حسین ووٹ دے دو ورنہ پانی بند کر دیں گے. کہا کوئی بات نہیں، پانی بند کر دو. مگر حسین جھوٹے کو ووٹ نہیں دے گا. کاش لنگر حسین کھانے والے، ذکر حسین کرنے والے کبھی یہ بھی سمجھیں کہ کربلا کی جنگ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی، حق اور باطل کی جنگ تھی. وہ بھی نمازیں پڑھتا تھا، وہ بھی روزے رکھتا تھا. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جب کربلا سے ہو کر یزید کے دربار میں پہنچی تو آپ نے یزید کو خطاب کیا. آپ کے خطاب کے دوران جمعہ کی اذان ہو گئی. یزید کہنے لگا زینب خطاب بند کرو، میرا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے. مگر اس بدبخت کو کیا پتا تھا کہ ادھر 22,000 بھی نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، اذانیں دیتا تھا، جماعتیں کرتا تھا، مگر ایمان 22,000 کی طرف نہیں تھا. ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ ایمان 22 کی طرف نہیں 72 کی طرف تھا. 72 کی طرف تھا ایمان. حاضرین محترم، ایمان 72 کی طرف تھا اور ایمان 22,000 کی طرف نہیں تھا. قربان جاؤں اس سیدہ زینب نے، اس نے کہا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے. سیدہ زینب نے فرمایا او بدبخت ذرا سن تو صحیح، اذان میں تیرے آبا و اجداد کا تذکرہ نہیں ہے، میں محمد مصطفیٰ کا تذکرہ. سبحان اللہ. نمازیں تو وہ بھی پڑھتا تھا، ریاضتیں تو وہ بھی کرتا تھا، مجاہدے تو وہ بھی کرتا تھا، حافظ قرآن تو اس کے لشکر میں بھی تھے، مگر ایمان ادھر نہ تھا. ایمان ادھر تھا. اس لیے کہ ایمان کسی اور شے کا نام نہیں ہے، ایمان فقط اہل بیت کی محبت کا نام ہے. جس دل میں ایمان ہوگا نمازیں بھی اسی کی قبول ہے، روزے بھی اسی کے قبول ہے. سبحان اللہ. حاضرین محترم، اختتام کی طرف آ رہا ہوں. اس نے کہا یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. کہا سب کچھ کر لو مگر
جھوٹے کو ووٹ نہیں اونچا بولیے ہاتھ کھڑا کر کے کہ جھوٹے کو ووٹ نہیں دیا جا سکتا، کرپٹ آدمی کو ووٹ نہیں دیا جا سکتا، بیعت نہیں کی جا سکتی۔ اس نے کہا علی اصغر شہید کر دیا۔ وہ علی اصغر جس کے کانوں میں اذان امام علی مقام نے دی تھی، وہ علی اصغر خدا کی قسم اگر ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا صحرا میں ایڑی رگڑے تو چشمہ آب زمزم کا پھوٹ سکتا ہے، اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لخت جگر آپ کے خانوادے کا چشم و چراغ علی اصغر ایڑی رگڑتا، ایک نہیں لاکھوں چشمے کربلا کی سرزمین پہ ٹوٹ جاتے، بے شک بے شک، مگر قربان کر دیا۔ 14 سال کا قاسم، وہ محمد، وہ مصطفیٰ پاک کے گلدستے کے خوبصورت پھول، یہ کیوں کچلے گئے، یہ کیوں شہید کیے گئے؟ وہ عباس علمدار جو اپنی بہن کے کہنے پر بچوں کو بلکتا ہوا دیکھ کر فرات کی طرف پانی لینے کے لیے گئے، وہ پانی لینے کیوں گئے؟ اور جب وہاں پہنچے تو پانی کو پینے لگے، خود بھی کئی دنوں کے پیاسے تھے، پینے لگے، مگر جب منہ کے پاس پانی لائے تو سیدہ سکینہ کی پیاس یاد آئی، بچوں کے بلکنے کی پیاس یاد آئی۔ آپ نے پانی کو ترک کر دیا، آپ نے مشکیزہ پانی کا بھرا، گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، خیموں کی طرف واپس پلٹتے ہیں۔ نوجوانوں سنو، یہ قربانیاں کیوں دی گئیں؟ میرے بزرگوں سنو، وہ عباس علمدار کا دایاں بازو کیوں کٹا؟ وہ خون جس میں علی شیر خدا کا خون تھا، جس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تھا، حیدر کرار کی للکار تھی، وہ عباس علمدار بایاں بازو کٹتا ہے۔ مشکیزے کو اپنے دانتوں میں کیوں لے رہے ہیں؟ وہ دانت بھی شہید کروا کر گھوڑے سے نیچے کیوں گر رہے ہیں؟ اور گرتے ہوئے وہ خیموں کی طرف آواز دے کر اشارہ کر کے کیوں پکار رہے ہیں کہ بہن مجھے معاف کر دینا، آپ کا بھائی بچوں تک پانی پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ وہ کیوں، یہ سارا منظر کیوں تھا؟ حضرت مولا علی اکبر 17 سال کا جوان، آج کا نوجوان ٹک ٹاک کا دل دادا، یوٹیوب فیس بک کا دل دادا، 35 منٹ نماز پر لگتے ہیں، 5 نمازیں پڑھنے پر نہیں پڑھتا، 8 گھنٹے لگاتار ٹک ٹاک دیکھ لیتا ہے، فیس بک پر گھنٹوں صرف کر دیتا ہے۔ مگر ذرا سوچو، وہ علی اکبر کہ جب آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا اور کسی نے آقا علیہ السلام کا دیدار کرنا ہوتا تو جا کر علی اکبر کو دیکھ لیتے، انہیں محمد مصطفیٰ کا دیدار ہو جاتا تھا۔ وہ شبیہ مصطفیٰ، وہ تاجدار کائنات کا لخت جگر، آپ کے خانوادے کا چشم و چراغ، آتا ہے ابا جان میں بھی آپ کے نام پر اپنے نانا پنانا کے دین پر قربان ہونا چاہتا ہوں۔ کہا بیٹے تو میری نشانی ہے، کہا بیٹے تو شبیہ مصطفیٰ ہے، تجھے دیکھ کر لوگ میرے نانا کو یاد کرتے ہیں۔ کہا نہیں، میں قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤں گا؟ روانہ کرتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے، جہاں آنکھوں کو نم کرو
وہاں یہ سوال بھی ذہنوں میں لاؤ کہ یہ کیوں؟ یہ شبیہان مصطفیٰ، یہ گلدستہ محمدی کے پروانے، یہ گلدستہ محمدی کے پھول، یہ کیوں کچلے گئے؟ ان کو کیوں مسلا گیا؟ ان کو کیوں بے دردی سے شہید کیا گیا؟ حاضرین محترم، نوجوانوں، وہ 17 سال کا جوان جاتا ہے، حیدر کرار کا خون، محمد مصطفیٰ پاک کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون جب اپنے کارنامے دکھاتا ہے تو کوفی بھیڑ بکریوں کی طرح سامنے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کوفیوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد واپس پلٹتے ہیں اور پلٹ کر آتے، ابا جان کاش 2 گھونٹ پانی مل جائے، آج اس علی شیر خدا کا خون رکھنے والے علی اکبر کے ہاتھ سے کوئی کوفی بچ کے نہ جائے۔ مگر پانی نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام اپنی خشک زبان اپنے علی اکبر کو چسا دیتے ہیں، کہا آؤ بیٹے، یہ وہ زبان ہے جس زبان کو کبھی محمد مصطفیٰ نے چوسا تھا۔ ٹھنڈک پہنچے گی، علی اکبر جاتے ہیں، نیزہ لگتا ہے، شہید ہو جاتے ہیں۔ جوان بیٹے کا صدمہ امام حسین علیہ السلام کو اتنا پہنچتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو 56 برس کی عمر میں اٹھانے کے لیے جاتے ہیں تو داڑھی میں کوئی بال بھی سفید نہ تھا۔ جب بیٹے کے سینے میں نیزہ دھسا ہوا دیکھا تو صدمہ اتنا پہنچا کہ کوفیوں کے جنگل سے اٹھا کر بیٹے کو لا کر جب خیمے کے پاس لٹایا تو ایک بال بھی امام حسین علیہ السلام کی داڑھی میں سیاہ نہ بچا تھا، ساری داڑھی سفید ہو چکی تھی۔ دوستو، یہ کیوں؟ 72 تن شہید ہو چکے ہیں، ہر ایک کو امام علی مقام گھوڑے پر سوار کروا رہے ہیں، ہر کوئی شہید ہو رہا ہے، آخر میں خود اپنی جان بچتی ہے۔ آپ کو کوئی گھوڑے پر سوار کروانے والا بھی بچا؟ قربان جاؤں، سلام یا سیدہ زینب، اونچا بولیے، سلام یا سیدہ زینب، ہاتھ اونچا کر کے بولیے، سلام یا سیدہ زینب، سلام یا سیدہ زینب، سلام یا سیدہ زینب۔ وہ بہادر بہن وہ آتی ہیں، مجھے پتا ہے کہ نانا مصطفیٰ نے بچپن میں فرما دیا تھا کہ میرے حسین تجھے حق کے نام پر کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا جائے گا۔ مجھے پتا ہے میرا بیٹا، میرا بھائی اقتدار کی جنگ نہیں لڑ رہا، کسی عہدے اور منصب کی جنگ نہیں لڑ رہا، صرف یہ چاہتا ہے کہ اسلامی ریاست کا ہیڈ وہ بنے جو محمد عربی کا غلام ہو، جس کا جینا مرنا خلافت راشدہ کے اصولوں پر ہو۔ میرا بھائی حق کا مسافر ہے، آج تیری بہادر بہن جس کے رگوں میں سیدہ فاطمہ الزہرا کا خون ہے، جس کی رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑوں گی، میں تمہیں خود سوار کرواتی ہوں۔ قربان جاؤں، سوار کروایا، گئے، کارنامے دکھائے، ادھر ایک ایک کوفی واصل جہنم ہوتا، ادھر سے مولا علی المرتضیٰ کی آواز آتی، اے حسین تو نے آج میرے خون کی لاج رکھ لی ہے۔ ادھر سے سیدہ فاطمہ الزہرا کی آواز آتی، اے حسین تو نے میرے پلائے ہوئے دودھ کی لاج رکھ لی ہے۔ ادھر سے قدسیان
ज़ाती सुबहान अल्लाह सुबह। और इमाम आली मुकाम अब तलवारों का साया था, इधर हुसैन का सजदा था। दोस्तों, बुराई दो तरह की होती है, मेरे आखिरी जुमले हैं। बुराई दो तरह की होती है। एक बुराई वो होती है जो मुआशरे में नजर आए, एक बुराई वो होती है जो मन में नजर आए। कुर्बान जाओ, हुसैन ने करबला की सरजमीन पर जब देखा कि नाना के दीन के साथ मुआशरे में खदाई हो रही है, नाना के दीन के साथ इस्लामी रियासत पर चोर डाकू लुटेरे मवाद परस्त हुकूमत करने लगे हैं, उस बुराई को खत्म करने का भी अलम उठाया। और जब देखा कि लोग मन की बुराई को भी पैदा कर लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे, मगर न कुरान की तरफ आएंगे न नमाज की तरफ आएंगे, सारा कुछ कर लेंगे, सारी सारी रात की महफिलें भी कर लेंगे, मगर फजर की नमाज नहीं पढ़ेंगे। जिक्र हुसैन सारी रात बैठ के कर लेंगे, मगर फजर की नमाज नहीं पढ़ेंगे। हुसैन ने दर्श दिया कि माशरे में बुराई देखो तो भी अलम उठाओ, मन में कमी देखो, माशरे में देखो तो तब भी हुसैन को याद करना, मन में कमी देखो तो तब भी हुसैन को याद करना कि जिस हुसैन का तस्करा कर रहे हैं वो तो तलवारों के साए में भी न नमाज छोड़ता है न नेज़े पर कुरान छोड़ता है। ए नौजवानों, आज की मजलिस में आने वालों, मेरे भाइयों, मैं कोई नेक नहीं हूं, कोई बड़ा नहीं हूं, ये बस मैल चढ़ाया साइया, ये उनका करम, मैं सिर्फ आपको सबक सुना रहा हूं। हाँ, जो काम मैं करता हूं बस उसी की बात कर रहा हूं, वो बात वो काम नहीं कहूंगा जिस पर मैं अमल नहीं करता। मगर दोस्तों, आओ हम मेहनत करें कि आज की फिक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस में हम मुआशरे में बुराई देखेंगे तो उस पर भी आवाज उठाएंगे, और उससे भी पहले अगर मन में बुराई देखेंगे तो उस मन की बुराई को भी खत्म करने का हाथ उठा लो ना यार, अहद करेंगे। और याद रख लो, एक दिन में कोई वली नहीं बनता, एक दिन में कोई अल्लाह का वली। आओ फिक्रे हुसैन कॉन्फ्रेंस में आखिरी जुमला मेरा याद रख लो, भाई नहीं पढ़ सकते तहज्जुद, नहीं पढ़ सकते नमाज, नहीं पढ़ सकते कुरान, बहुत मसरूफियात हैं, हाय खावेगा गल्ला ते फड़ीवेगा इकल्ला। काश कब्र में ये दोस्तियां यारियां, ये टिकटॉक, ये फेसबुक, ये सारा कुछ हमारे काम आने वाला नहीं है। कब्र में तो पहली शाम एक ही चेहरा नजर आएगा, उस चेहरे का नाम नाना का हुस्ना मुस्तफा पाक के नवासे हुसैन का नाना मोहम्मद मुस्तफा। हाज़रीन मोहतरम, आओ अगर हम चाहते हैं कि हमारा कुरान से ताल्लुक बन जाए, आखिरी जुमला हाथ खड़ा करके बताओ, चाहते हैं? अगर हम चाहते हैं कि हमारा नमाज में दिल लगने लग जाए तो आओ आज फिक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कॉन्फ्रेंस में सिर्फ एक अहद कर लो, छोटा सा, और जो मेरा भाई, मेरा बुजुर्ग, मेरा नौजवान इस पर अमल कर लेगा, खुदा की कसम उसका दिल नमाज में भी लगेगा, उसका दिल कुरान में भी लगेगा, वो झूठ भी नहीं बोलेगा, वो गीबत भी नहीं करेगा, वो चुगली भी नहीं करेगा, वो बड़ों की बेअदबी भी नहीं करेगा, वो छोटों के साथ नफरत भी नहीं करेगा, वो मोहब्बत का टैंकर बन जाएगा। करना क्या होगा? आज मजलिस से उठकर जाएं तो ये अहद करके जाएं कि मैं फिक्र हुसैन सुनकर आया हूं। उस हुसैन ने माशरे में बुराई को देखा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर बनने वाली रियासत पर
चोर डाकू लुटेरे को वोट हुसैन ने नहीं दिया। नहीं दिया। बाहर की बुराई को भी रोका, अपने मन की बुराई को रोकने का भी दर्स दिया, और नमाज और कुरान को नहीं छोड़ा। मैं ये आज सबक सीख कर आया हूं कि मैंने ये दोनों काम करने हैं। चलो अगर दोनों नहीं तो पहले मन की बुराई को ख़त्म करता हूं, और मन की बुराई को ख़त्म करने का एक तरीका इब्तदाई ये है कि आज के बाद हम ये अहद करें कि मेरी जिंदगी का कोई लम्हा बगैर वुजू के नहीं गुजरेगा। हाथ खड़ा करके अहद कर लो, भाई कुछ लेकर जाओ। अल्लाह का शुक्र है, मैं तो अल्लाह ऐलान कहता हूँ, रियाकारी नहीं कर रहा। जब हम शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के पास पहले दिन पढ़ने के लिए आए 2005 में, पहले दिन आपने पहले लेक्चर में हमें ये सिखाया था, बेटे जो कुछ मर्जी हो जाए कोई लम्हा वुजू के बगैर न गुजरे। उसकी हकीकत तब समझ आई जब उसके असरात तबीयत पर पड़े। हाज़रीन मोहतरम, हम तो कहते हैं हमारी अगर बख्शिश हुई तो सिर्फ इस एक अमल की वजह से हो जाएगी। आओ आज के बगैर वुजू के वक्त हमारा ना गुजरे, हमारा दिल नमाज में भी लगेगा, हमारा दिल कुरान में भी लगेगा, और फिर बढ़ते बढ़ते मुआशरे में पाई जाने वाली बुराई को भी रोकने के लिए बढ़ने लगेगा। दोस्तों, तहरीक मिनहाजुल कुरान और शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी का भी यही पैगाम है कि मैं वजीर आजम सदर नहीं बनना चाहता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर के दीन की नौकरी के बायस वो इज्जत अता की है कि जो शहनशाहों को भी अल्लाह ने अता नहीं की है। क्योंकि आज कोई समझे न समझे, वो वक्त आने वाला है जब दुनिया इमाम बुखारी की तरह शेखुल इस्लाम को याद करेगी। क्यों? इसलिए कि हदीस की जितनी खिदमत आज के दौर में शेखुल इस्लाम ने की है, अल्लाह ने किसी और के हिस्से में कुरान की खिदमत, कुरानी इंसाइक्लोपीडिया लिखकर, हदीस इंसाइक्लोपीडिया लिखकर और 1200 किताबें लिखकर और दुनिया के 90 मुल्कों में नेटवर्क कायम करके आपको जो तौफीक बख्शी वो किसी और के हिस्से में नहीं आई। हाज़रीन मोहतरम, उनका भी मैसेज यही था कि आओ, ये पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना, मगर चोर लुटेरे बड़े बदमाश शराबी बदकार इन्होंने कब्जा कर लिया, मगर कौम ने नहीं समझा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पंजाबी के अंदर हजे भी डुल्ले बेरा दा कुछ नहीं गया। भाई नहीं समझ आई वो बात, कोई शिकवा नहीं। हम ये कहते हैं चलो बाहर की बुराई नहीं खत्म कर सके तो आओ इस मन की बुराई को तो खत्म करें। और इस मन की बुराई को खत्म करने का एक ही तरीका कि आज के बाद हमारा कोई लम्हा बगैर वुजू के नहीं रहे। यार बोलो ना, बगैर वुजू के नहीं। सच्चा मुसलमान वही होता है जिसके बारे में ताजदार कायनात ने फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। आओ हम महल करते हैं, हम वुजू से रहेंगे, हम चुगली नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम गीबत नहीं करेंगे, हम किसी की अदम मौजूदगी में उसकी बुराई नहीं करेंगे। हुसैन बुराई के खिलाफ लड़े, हुसैन बदकारी के खिलाफ लड़े, हुसैन बेहयाई के खिलाफ लड़े। आज नौजवानों को इस दर्स को सीखने की जरूरत है। हम दर्स सीखते जाएंगे, दिल में हुजूर की मोहब्बत उतरती जाएगी और इसका फायदा ये होगा। इमाम अस्कलानी ने लिखा, इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा, इमाम कुस्तुलानी ने लिखा, मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। जो हुजूर की आल की मोहब्बत में फौत हो गया, कयामत के दिन अल्लाह उसे शहीदों के साथ उठाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें